درویش دنیا میں امن اور شانتی سے رہتا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کے تمام لوگ ایک ہی نگر کے باسی ہیں، یعنی شہر دل کے رہنے والے، اور اس کے نزدیک وہ سب اس کی اپنی اولاد ہیں۔ لاؤد سے۔ دستک نہ دو، تحریر الطاف فاطمہ۔ اس میں سے کچھ میرے پسندیدہ صفحات۔ اس دوپہری پر شام کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ جنوری کا سب سے زیادہ کوہر آلود دن تھا۔ مالی نے اسی شام کیاریوں کی گوڑائی کی تھی کہ آج شاید برکھا ہو جائے۔ سنہرے سنہرے سرکنڈوں کے سہارے لہلاتے ہوئے سویٹ پی کے پودوں میں سفید، آسمانی، اودے اور گلابی پھول اپنے جوبن پر تھے۔ سرد اور دھندلی فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دل کی وضع کی کیاریوں میں نیلے اور بسنتی پھول منہ لٹکائے گہری سوچوں میں غرق نظر آتے تھے۔ اندر سے باہر تک خاموشی تھی، صرف چمنیوں سے بھل کھاتا ہوا دھواں نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں پھاٹک کے قریب سائیکل چمکی اور کوئی اس پہ سے اتر پڑا۔ سرخ رنگ کی موڑم پر وہ سائیکل گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا، ادھر ادھر دیکھا، پھر چند قدم سائیکل آگے کو گھسیٹی۔ موڑم بولی چور چور چور، اور وہ بولا چائنا مین چائنا مین۔ پیچھے سے باریک سی آواز آئی چن چن چائنا مین، اور اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے ایک اور سائیکل تھی۔ اس پر وردی پوش بیرا بیٹھا تھا۔ آگے پیچھے نیلی ٹیونک اور سفید بلومر میں دو بچیاں تھیں۔ ایک کی آنکھیں بڑی بڑی اور کھلی کھلی تھیں اور ناک ستواں، دوسری کی آنکھیں چھوٹی اور تکونی تھیں اور ناک چپٹی۔ اس کے بال بھی بہت اونچے اونچے کٹے ہوئے تھے۔ دوسری لڑکی کی دو موٹی موٹی سنہری چوٹیاں تھیں۔ چھوٹی آنکھوں اور چپٹی ناک والی چلتی سائیکل پر سے کودی، بھاری سے بستے کو اچھال کر کندھے پر سنبھالا اور اترا ہوا کوٹ کندھے پہ جما کر پھر بولی چن چن چائنا مین۔ اس نے بات کاٹی اور بولا وہ بیبی کوٹ پہنو، سردی بہت ہوتا، مر جائے گا۔ بیبی نے جواب میں زبان نکال دی اور چائنا مین نے گھونسا دکھایا۔ بیرے نے سائیکل روکی تو بڑی آنکھوں اور موٹی چوٹیوں والی لڑکی نیچے اتری، آہستہ سے بستہ کندھے پر ٹانگا اور معصومیت سے برساتی کی طرف چلتی۔ اے چائنا، پھر آئے، بیگم لوگ آرام کرتا، تم کدھر نکل آیا؟ اسی وقت بیرے نے چائنا مین کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور چپٹی کو ہانکتا ہوا اندر کی طرف لے چلا، جو اندر جانے کے بجائے کسی اور ہی سمت کو چلی تھی۔ چائنا مین نے اپنا موٹا سا گٹھر سائیکل کے کیریئر پر مضبوطی سے جمایا، پتلون کا پائچہ ٹھیک سے موڑ کر اس میں کلپ لگایا، سیٹی بجائی اور سائیکل پر سوار ہو کر سٹر سٹر کرتا نکل گیا۔ پھر خود بخود ہی وہ خوشی کے نغمے کی دھن اداس سوروں میں بدلتی چلی گئی۔ اس نے ٹھنڈی سی سانس لی اور نہ تمام دھن کو فضائے میں بھٹکتا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کو چلتے چلتے گھر کی یاد آ گئی۔ اس نے دھندلے اور کوہر میں چھپے ہوئے افق کو تاکتے ہوئے سوچا، کیا پتہ آج پیکنگ میں بھی ایسے ہی غضب کی سردی ہو، اور نہ جانے میری ماں کیا کر رہی ہوگی۔ دبلے جسم، چپٹے اور خوبصورت دہانے والی عورت، جس کے ہاتھ محنت کرنے کے باوجود نرم اور کمل کی طرح نازک ہیں، اور میری دونوں چھوٹی بہنیں معلوم نہیں اسکول جاتی ہیں یا نہیں۔ سوچوں کا سلسلہ طویل ہوتا ہے۔ وہ گھر والوں کے متعلق سوچتے سوچتے جھینگے کے شوربے، سرکے میں کتری ہوئی ہری مرچوں کی چٹنی اور گاجر کے لچھے کے ساتھ پکی ہوئی مچھلی کے متعلق سوچنے لگا۔ جو یہ چیزیں اس کو ڈھنگ سے ٹھکانے سے ملتی رہتی تو وہ اسکول چھوڑ کر اتنی کم عمری میں گھر سے بے گھر اس پرائے دیس میں سڑکیں کیوں ناپتا پھرتا؟ اس کی عمر ہی کیا تھی؟ ابھی دسمبر ہی میں تو وہ پورے 17 سال کا ہوا تھا، اور عین اسی دن اس کو اپنی ماں کا خط ملا تھا جو اس نے آج تک اپنے دل کے قریب والی جیب میں رکھ چھوڑا تھا۔ اتنی مشاقی سے برش عام طور پر مرد ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ماں کے لڑکپن میں عورتوں کی تعلیم کب اتنی عام تھی؟ پر وہ تو دینی مدرسے کے اس معلم کی بیٹی تھی جس کی قلم کی جنبشیں مشہور تھیں۔ وہ اس خط کو بڑے پیار سے نکال کر دیکھتا، اوپر تلے لکھے ہوئے حروف کو پیار کرتا اور پھر تہہ کر کے احتیاط سے رکھ لیتا۔ چین میں عام طور پر لڑکوں کی مائیں کب اتنے بے عیب حرف بناتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی اور سر فخر سے تن جاتا۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا، سر کے سیاہ اور سیدھے بال پھسل کر پیشانی پر آ گئے، جن کو اس نے دوسرے جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔
قریب سے سرخ کوٹ میں سائیکل پر ایک 16-17 برس کی لڑکی گزری۔ اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ سانولی رنگت، تیکھی چتونے، لمبی آنکھیں اور ستواں ناک۔ اس نے پھر ایک ابھی ہوئی سانس لی۔ یہ ستواں آنکھیں اور تیکھے نقش و نگار، میں ان سے اکتا گیا ہوں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر دل بیزار ہو گیا ہے۔ نفرت کی ایک پھریری سی اس نے لی۔ پھر سوچنے لگا، آج میں کتنی دلچسپ جگہ جا گھسا تھا۔ شہروں اور آبادیوں سے دور، جنگلوں میں بنے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی وضع کا گھر، یا پھر جیسے کوئی پہاڑی ڈاک بنگلہ ہو، اور اسکول سے آئی ہوئی وہ دونوں بچیاں۔ چھوٹی اور نسبتاً دبلی لڑکی کا خیال آ کر اسے پھر سے پھریری سی آئی۔ ستواں ناک اور کھلی کھلی معصوم آنکھیں۔ اور دوسری موٹلی کتنی بدتمیز تھی، ایلیفینٹ، ہی وہ زور سے ہنسا۔ اس کا جاتا ہوا بچپن کبھی کبھی لوٹ آتا تھا۔ اوپر سے اس نے آواز لگائی، کچے پکے بیر کھائے اپنے ساتھی مور کھایا، اور تجھ کو کھاؤں تو پیٹ بھرے، اور تجھ کو کھاؤں تو پیٹ بھرے، ہی ہا۔ نیچے سے سارے بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور وہ کچے پکے بیر جیبوں میں بھرے دھم سے نیچے کود پڑی۔ بیری کے نیچے سرخ اور زرد کھٹ میٹھے بیروں کا بچھونا سا بچھا ہوا تھا۔ بندو، شبراتی، مدھو اور جمعدار کا لڑکا چننا سب مل کر بیر چن چن کر جیبوں میں بھر رہے تھے اور کھاتے بھی جا رہے تھے۔ بیری سے تھوڑے فاصلے پر پیپل کے کٹے ہوئے پیڑ کے گول کتھے پر ارجمن بیٹھی تھی۔ سنہری بالوں کی موٹی موٹی چوٹیاں اس کے دونوں شانوں کے آگے پڑی تھیں، جن میں بڑے بڑے سرخ ربن چمک رہے تھے۔ اس کی سرخ بندکیوں والی فراق بے حد صاف اور سجل نظر آ رہی تھی۔ اس کی کٹورا سی آنکھیں اس وقت بھی پوری کھلی ہوئی تھیں، اور وہ بڑی افسردگی سے گیتی کو شاگرد پیشے کے بچوں کے ساتھ بیر چنتے اور بھکر بھکر کھاتے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہڑونگی ہے، اس نے اس کی سبز فراق کے مسلے ہوئے دامن پر جا بجا دھبوں کو دیکھ کر سوچا۔ گیتی کے کٹے ہوئے بال بے ترتیب ہو رہے تھے، مسلے ہوئے سبز ربن کی بو کھل گئی تھی، اور اس کے سرے کان سے بھی نیچے لٹک رہے تھے۔ جوتے دور لان میں پڑے تھے۔ اگر اماں بیگم اس کو اس حال میں دیکھ لیں تو، یہ سوچتے سوچتے ارجمن بھی افسردہ ہو گئی۔ بی بی، یہ تو بالکل بے ایمانی ہے، اب ہمارے حصے کے بیر تم نہیں کھا سکتے۔ چننا نے صدائے احتجاج بلند کی۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ میں تو ضرور کھاؤں گی، یہ سارے بیر میں نے ہی تو جھاڑے ہیں۔ اس نے اپنی تکونے آنکھیں شرارت سے نچائیں۔ واہ، یہ بیر ہمارے حصے کے ہیں، لاؤ جی چھوڑو ہمارے بیر۔ شبراتی نے اس کی فراق کا گھیر پکڑ کر زور سے کھینچا۔ ارجمن کا دل دھک دھک کرنے لگا، اور اس نے لرز کر آنکھیں بند کر لیں، اور موٹی گدبدی گیتی نے دو ہاتھ چنا اور شبراتی کے جڑ دیے، اور پھر مزے سے بیروں میں جٹ گئی۔ اور اسی آن اماں بیگم نے اپنی کھڑکی میں سے جھانک کر آواز دی، ارجمن، گیتی۔ ارجمن نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، اور اس نے دیکھا اماں بیگم کی خوبصورت غسیلی آنکھیں کھڑکی میں سے انہی کی طرف تاک رہی تھیں۔ پہلی ہی آواز پر ارجمن نفاست سے اپنی فراک کا گھیر سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ تیز لیکن ہموار قدموں سے اندر کی طرف چلتے چلتے گیتی کو پکارتی گئی، گیتی چلو، اماں بیگم آواز دے رہی ہیں۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ اس نے پسے ہوئے نمک مرچ اور کھٹے میٹھے بیر کا چٹخارا لیا۔ کیوں؟ وہ کدھر ہے؟ اماں بیگم نے دوبارہ ارجمن کو گھورا، اور اس کو زبان کھولنا پڑی۔ وہ وہاں ہے، کچھ پھوٹو بھی منہ سے، کدھر رہ گئی وہ بیر چن رہی ہے کہ بھگس رہی ہے؟ اماں بیگم نے دانت پیسے۔ جی اماں بیگم، بھگس نہیں رہی، کھا رہی ہے۔ اور کہتے کہتے سسکیوں کو دبانے کی ناکام کوشش میں اس کی چیخیں نکل گئیں۔ بھگس نہیں رہی، کھا رہی ہے، انہوں نے دہرایا۔ ان کی آواز غسیلی تھی مگر اس میں مسکراہٹ بھی تھی۔ شریف، انہیں اندازے کی طرف دیکھ کر پکارا، ذرا بلا کر تو لاؤ اس چڑیل کو۔ اور چڑیل نے ہونٹ لٹکا کر اپنی فراک کے ادھڑے ہوئے جھول کو دیکھا جو شبراتی کے کھینچنے سے ادھڑ گیا تھا۔ آہستہ سے باہر کے دروازے سے غسل خانے میں داخل ہوئی اور جلدی جلدی فراک بدل کر ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ آئینے میں اپنے بالوں کی تباہی اور الجھے مسئلے ربن کو دیکھ کر تو اسے بھی تأسف ہوا۔ بدقت تمام نوچ کر ربن نکالا، اور کن کھجورا سی مانگ نکال کر اس نے اپنی چینی وضع کے چپٹے چہرے کو ہر زاویے سے دیکھا اور قطعی مطمئن ہو کر باہر نکل آئی، گویا اب وہ اماں بیگم کی پیشی میں جانے کے قابل ہو گئی تھی۔
برآمدے میں شریف نے اس کا بازو پکڑا. چلو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں. بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں. اس نے منہ ٹیڑھا کر کے نقل اتاری. بڑے آئے کارگزار بن کر. تم تھوڑی مجھے بلا کر لائے ہو، میں آپ ہی آئی ہوں. اور وہ قطعی بے باکی سے اماں بیگم کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جن کے ہاتھ میں اس وقت شبراتی کا کان تھا. کیوں اب بناؤ گے بی بی کو پاگل؟ اس کا کان چھوڑ دیجیے اماں، اس نے تھوڑی مجھے پاگل بنایا تھا. وہ اس کی طرف مڑ گئی. آ گئی شہزادی بیگم؟ چلو دفعہ ہو، خبردار جو آئندہ سے تم نے کبھی لڑکیوں کو دیوانہ بنایا. گیتی نے شبراتی کے بہتے ہوئے آنسوں کی طرف تعصب سے دیکھا اور برا مان کر بولی، اس کو مت ڈانٹیے، اس کو تو میں بلا کر لائی تھی. خاموش رہو، ہر بات میں دخل در معقولات کرتی ہو. فضولی میں مارے جا رہی ہیں بیچارے کو. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. پھر تم بڑبڑائی باندیوں کی طرح. تڑ سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا چہرہ سرخ ہونے کے بجائے کاغذ کی طرح سفید ہو گیا. اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور سوکھی سوکھی آنکھیں لیے کھڑی رہی. پھر اچانک ہی بولی، ہاں میں تو یوں ہی بڑبڑاؤں گی. بڑبڑا کر دیکھو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. 2 چانٹے اس کے منہ پر اور پڑے اور ارجمند نے دونوں کے بیچ میں آ کر رونا شروع کر دیا. بیگم صاحب آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، شریف نے اطلاع دی اور اماں بیگم ڈریسنگ روم میں بال درست کرنے چلی گئیں. ارجمن تم کیوں بیچ میں آ گئی تھی؟ میں تو آج انہیں یوں ہی جواب دیے جاتی، دیکھتی کتنا مار سکتی ہیں. اس نے انتہائی حقارت سے کہا اور بغیر ایک آنسو بہائے کمرے سے نکل گئی. شبراتی نے جو پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا دروازے کی اوٹ سے جھانکا اور ارجمن غیرت سے گڑ گئی. اس شبراتی نے یعنی خانسامہ کے لڑکے نے گیتی کو مار کھاتے دیکھا، جو اس کی اپنی بہن تھی اور بالکل چینیوں کی شکل کی. اور گیتی نے بڑے اطمینان سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا اور چائنا مین کو پھاٹک کے قریب کھڑا دیکھ کر اپنی زبان نکل کر چڑھا دی. وہ آپ ہی ہنس پڑا. عجیب ہے یہ موٹی لڑکی بھی. اس شہر کا کیا نام تھا اور اس کی کیا اہمیت تھی جس کی بعض کشادہ سڑکیں وہ ناپتا پھرتا تھا؟ اس کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا. اس کا کوئی بھی نام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ اور اس نوعیت کا کوئی بھی شہر اس کا اپنا شہر نہیں ہو سکتا تھا. اس کی ہر چیز اس کے لیے نامانوس اور اجنبی تھی، اور وہ اتنی بہت سی اجنبی چیزوں میں گھرا ہوا تھا کہ ان کا شمار بھی نہ کر سکتا تھا. لیکن اس کو خوب معلوم تھا خدا کی اس طویل اور اس زمین میں بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں تک کہ کلکتہ، بمبئی اور مدراس بھی موجود ہیں، اور کراچی بھی تو ہیں. وہاں ہی تو وہ آ کر اترا تھا. چینیوں کے محلے میں جا کر اس کو سکون سا معلوم ہوا تھا. چپٹی چہرے، تکونی آنکھیں اور بیٹھی بیٹھی ناکیں، پست قد، فربہی کی طرف مائل گھٹی گھٹی عورتیں چینی لباس میں خاموش اور متانت سے کھٹ کھٹ چلتی ہوئی. پھر تنگ تنگ سے فلیٹ کے باورچی خانوں سے مچھلی، جھینگوں اور لہسن کی روٹی کی خوشبوئیں آتی ہوئی. اور وہاں تو سب کچھ تھا. بہت بڑا چینی ریستوران جس کے کھانوں کی فہرست میں اتنے نام تھے کہ اس نے چین میں رہ کر بھی نہیں سنے تھے. ارے وہاں عام لوگوں کو کب اتنے اچھے کھانے میسر آتے ہیں، وہ ہمیشہ قناعت سے سوچا کرتا تھا. یہ تو بھئی اس طویل و عریض ملک کے لوگوں کا ہی حصہ ہے. پھر بھی ان میں سے زیادہ تر کے چہروں پر 12 ہی بجے رہتے ہیں. وہ جل کر حقارت سے منہ بناتا. خیر جو کچھ بھی ہو، کراچی اچھا خاصا شہر تھا، مگر اس کمبخت سانگ نے اس کو وہاں رہنے ہی کب دیا. 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کو وہاں سے لے اڑا. ہاں ٹھیک ہے کہ وہ اسے ملازم ہی رکھ کر لایا تھا، پر وہ اس کو کسی بہت بڑے شہر میں کیوں نہ لے گیا؟ کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں چینیوں کے محلے ہوتے ہیں اور آدمی کو اتنی زیادہ اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا. مگر خیر، سانگ کو تو یہی مختصر سا شہر پسند آیا تھا جہاں سرے سے کوئی دوسرا چینی موجود ہی نہیں تھا. وہ رات کو اس کی جوتے بنانے والی مشین پر کام کرتا، ہفتے میں 4 روز جوتے کی دکان پر سیلز مینی کا کام کرتا اور 2 دن سائیکل پر چینی دستکاری کے بے مثال نمونے لے کر سول لائنز کے علاوہ مقامی رئیسوں کی کوٹھیوں کے چکر کاٹتا. چائنا مین وہ بڑی مسخری سی موٹی اور مہین آوازیں نکالتا ہوا بنگلوں اور کوٹھیوں کے ہاتھوں میں اپنی سائیکل لے کے گھس جاتا. گھنٹوں برآمدوں کی سیڑھیوں اور پورچ کی دیواروں سے ٹیک لگائے کھڑا پتلون کے پائچے لپیٹ لپیٹ کر ان پر سفید سلولائٹ کا کلپ جمایا کرتا اور اندر سے بیگموں کو جھانکتے دیکھ کر سنبھل کر مؤدب لہجے میں دہراتا، چائنا مین. ذرا سے اشارے پر وہ اپنا بھاری بھرکم گٹھر
धम से बरामदे के चमकते हुए फर्श पर पटक देता और ख़ुद उसके साथ टेक लगाकर बैठ जाता। और जब नफासत के साथ नाक भाव चढ़ाती हुई बेग में बरामदे में पड़े हुए मोंढों पर आकर बैठ जाती तो वह अपना गट्ठर खोल कर चीनी दस्तकारी के बेशबहा नमूने उनके कदमों में बिखेर देता। पलंग पोश, सिल्क के नाइट सूट और ड्रेसिंग गाउन, मेज पोश, टिकोजियाँ, सामान क्या होता, फाइन आर्ट्स की नुमाइश होती। दिल ही दिल में इस सनत और दस्तकारी की कायल होते हुए भी वो उसे कहती, हटाओ, क्या दिखा रहे हो, बेकार है ये पलंग पोश तो। इस सेट में क्या रखा है जिसके 10 रुपये मांग रहे हो। वो उसे दाम कम करने को कहती और वो अपनी छोटी छोटी तिरछी आंखें झपका झपका कर पैसे के लिए झगड़ता। वो झगड़ता तो सही, लेकिन उसकी आंखें और लब मुस्कुराते रहते। वो इससे दाम कम करने को कहती और वो अपनी छोटी छोटी तिरछी आंखें झपका झपका कर पैसे के लिए झगड़ता। वो झगड़ता तो सही, लेकिन उसकी आंखें और लब मुस्कुराते रहते। वह बड़ी खुश मिजाजी से उनकी हर बात का जवाब दिए जाता। लो भला, इस टिकोजी के 3 रुपये मैं हरगिज़ ना दूंगी, ऐसी क्या बात है इसमें। मत दो, एक भी मत दो, वो आंखें सुकेड़ लेता। मगर इसमें बहुत बहुत बखत हमारा औरत लोग को बहुत उससे बनाना है। मेहनत का लफ्ज़ उसको याद ना आता और वो मसखरों की तरह हाथ हिलाता। क्या मेहनत लगता है, कुछ नहीं, ज़रा देर का काम है। हाँ बेगम साहब, दूसरे का काम ज़रा देर का मालूम होता है। वो उनको धमकाने के ख्याल से चीज़ें लपेट लपेट कर बांध बांध कर रखना शुरू कर देता और जब उनको मुतवज्जो ना देखता तो एकदम 1 आध रुपया कम करके पूछता, इतने को लेंगा। झकझक तो खूब होती, मगर कोठी में माल बिकता ज़रूर। और जब वो अपना गट्ठर दोबारा साइकिल पर लादता तो ये सोचकर उसका दिल कोड़ कर रह जाता कि ये बेगम लोग उसकी चीज़ों को मामूली और निकम्मा बताती हैं। उनको क्या मालूम ये चीज़ें उसके नज़दीक कितनी प्यारी और बेबहा हैं। ये उसके मुल्क की फाक़कश औरत की दस्तकारी हैं, जिनको सख्त मेहनत दीदा रेजी के बाद भी शिकम सैरी नसीब नहीं होती। कपड़े और रेशम से बनाए हुए इन शगुफ़ों, पुलों, दरियाओं, कश्तियों और माबदों से उसको कितना जज्बाती लगाव है वो क्या जाने। जब इन सब चीज़ों को बखेर कर उनके दरमियान बैठता तो उसको महसूस होता कि कदीम और महज़्ज़ब चीन का सारा माहौल, कल्चर और तारीख़ उसके इर्द गिर्द बिखरी हुई है और वो ख़ुद उन सब के दरमियान मुक़द्दस बुद्ध की हैसियत रखता है। ये भी एक बहुत सर्द दिन का ही वाक़या है। उस दिन सुबह से सांग उस पर नाराज़ था। वह दुकान के अक़बी हिस्से में बैठा हुआ चमड़ा काटने वाली मशीन पर काम कर रहा था और सांग के फसीते भी खामोशी से सुन रहा था। इन 2 हफ्तों में जो उर्फ़ आम में सफदर यासीन के नाम से मशहूर था, फेरी के सिलसिले में सांग को 1 पैसा भी ला कर ना दिया था। फिर सांग को गुस्सा क्यों ना आता। इस हराम खोरी के क्या मैंने। वह एक छोटी और नीट सी चौकी पर गौतम बुद्ध के स्टाइल में आसन जमाए बैठा था। उसका पस्त कद फरबा जिस्म साटन के स्याह जोगे में छुपा हुआ था, जिसके दाहिनी तरफ एक कदीम दास्तान इश्क कढ़ी हुई थी और इस मंज़र में बेद मजनू के नीचे शान अपने हम मकतब शानपू से रुखसत होती दिखाई गई थी। सॉन्ग का मोटा और सुर्खी माइल थलथला जिस्म हिल रहा था और उसका पेट बटके हुए सीने के गोश्त के दरमियान एक मुदव्वर टीले की तरह नुमायाँ और उभरा हुआ था। सियाह और सीधी मूछें केकड़े के डंगों की तरह थोड़ी के दोनों तरफ बेबसी से लटक रही थीं। सांग की सारी बक झक का मतलब यही निकलता था कि वो नरा निकम्मा और कामचोर है, बंगलों पर जाने से घबराता है, वरना क्या वजह है कि जो उसका सामान ना खरीदा जाए। फजूल बातों से फुर्सत नहीं। सांग को दरअसल सारा रोना इस बात का था कि ज़रा आँख बची और ख़ाली वक्त में सफदर का ब्रश चलने लगता। सिल्क के टुकड़ों, सफ़ेद बाँस की पतली पतली चिलमनों पर और कुछ नहीं तो चावल के रंग बिरंगे आटे को गूंद गूंद कर उसकी चीज़ें बनाने बिगाड़ने में सफदर का सारा वक्त ज़ाय होता था। हालांकि ये मशगले रात गए से पहले कभी भी शुरू ना हो सकते थे। इस माह के बाद तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। वो तकरीबन हर माह के वस्त में यही धमकी देता था। हालांकि हिसाब किताब करने का ख्याल दूर दूर ना होता। सफदर जैसा लावारिस और मेहनती लड़का और उस पर बेउज़री और घुन्नापन, कुछ कह लो मजाल है जो मुँह से जवाब निकल जाए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वह ज़रा देर में सॉन्ग के बही खातों का हिसाब ठीक कर दिया करता था,
جس میں سانگ تقریباً کورا تھا، اور وہ یہ سارے کام ایک معمولی سے مشاہرے کے عوض خوشی خوشی یوں کر دیتا کہ سانگ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ہر دوپہر کو سانگ کی خاموش طبع بے اولاد بیوی نیچی سی چوکی نما میز پر پیالہ بھرے ہوئے چاول، جھینگوں کا شوربہ، مچھلی یا بانس کے کلوں کا شوربہ اس کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی چکنی اور سفید تیلیوں سے اڑا اڑا کر چاول کے لقمے منہ میں بھرتا تو وہ قریب بیٹھی بڑی توجہ سے اس کو کھاتے دیکھا کرتی، اور سانگ کی نظر بچا کر پیالہ خالی ہونے سے پہلے ہی دوبارہ چاولوں سے بھر دیا کرتی۔ وہ اس کے قریب بیٹھی ہوتی تو اس کو ایسا لگتا جیسے وہ اس کی ماں ہو اور اس کو کھاتے دیکھ کر خوش ہونا چاہ رہی ہو۔ بس یہی ایک چیز تھی جس کے سہارے وہ سانگ کی بری بھلی باتیں بھول کر بچوں کی طرح بیٹھا خوشی خوشی کھانا کھاتا رہتا۔ سانگ کی بیوی دوسری چینی عورتوں کی نسبت قدرے دراز قد تھی، بالوں میں سفیدی کی بجلیاں سی گونج رہی تھیں، لیکن اس کی چال تھی کہ غضب جیسے کوئی پانی پر بہتا چلا آ رہا ہو۔ یہ سانگ کی بیوی تھوڑا، یہ تو اس کی داشتہ ہے۔ ایک نامعلوم رشتے کے اعتبار سے سانگ کا بھتیجا لیانگ چپکے اس کو بتایا کرتا تھا، یہ تو اپنے وقت کی نامی رقاصہ تھی، بجلی تھی بجلی۔ لیانگ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اہم اطلاع نہیں تھی، اور صفدر کے نزدیک یہ سب سے غیر اہم بات تھی۔ آج بھی جب سانگ صفدر پر بک بک کر رہا تھا تو لیانگ بظاہر تو جوتے سینے والی مشین پر کام کرتا رہا، لیکن دراصل وہ منتظر تھا کہ سانگ اٹھ کر پیچھے فلیٹ میں جائے تو داشتاؤں والی بات چھڑے، مگر صفدر نے اس کا موقع نہ دیا۔ وہ مشین چھوڑ کر اٹھا، اسٹور میں سے اپنا گٹھر اٹھایا اور سائیکل پر جما دیا۔ گرم چاکلیٹ رنگ کی پتلون کا پائنچہ موڑا، اس میں کلپ لگایا، پھر سائیکل کو زور سے دھکیلا اور وہ تارکول کی نسبتاً خاموش سڑک پر فراٹے بھرنے لگا۔ یہ سڑک آج خاموش تھی، اس لیے کہ آج اتوار تھی اور دن سرد۔ صفدر کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی، اس لیے کہ آج غیر مطمئن تھا اور غمگین تھا۔ اور جب وہ اداس اور غمزدہ پہاڑی ڈاک بنگلے جیسے مکان کے پھاٹک کی طرف دیکھے بغیر ہی آگے بڑھ گیا تو باغ کے نیچی سی دیوار پر سے منہ نکال کر مالی نے اس کو آواز دی، اے چینا، ادھر آئے گا؟ چینا رکا اور سائیکل پر چڑھے چڑھے ہی دیوار کے قریب آ کر بولا، کیا ہے؟ اتنی دفعہ تو آ کر گیا ہے، بہرا الو کا بچہ بولتا ہے۔ چینا، شور مت کرو، بیگم لوگ سوتا ہے۔ ہم پوچھتا تمہارا بیگم لوگ سارے ٹائم سوتا ہی ہے؟ مالی ہنسا اور اس کے سر پہ گرہ دی ہوئی چوٹی بھی ہنسی۔ اس ٹائم تو جاگ رہا ہے چینا، اندر چلے جاؤ، وہ ہم کو کئی بار بول چکی ہے کہ ذرا چینا کا دھیان رکھنا۔ پھر وہ رازداری میں گردن بڑھا کر بولا، بٹیا کی شادی ہونے کو ہے نا، اس کارن روز تمہاری راہ دیکھتی ہیں۔ شادی ہونے کو تو ہمارا راستہ کیوں دیکھتا ہے، ہم کیا دولہا ہیں؟ صفدر نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ چل دور ہو، مسخرہ نہیں تو جا، تو اندر خوب بکری ہوگی، بٹیا بڑے گھر جائے رہی ہے، خوب جہیز لے کر جائے گی۔ وہ سائیکل سے کود پڑا اور گٹھر کے بھاری بوجھ سے دبی ہوئی سائیکل کو گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہو گیا، اور غسل خانے کی کھڑکی کے قریب جا کر پورے زور سے آواز لگائی، چائنا مین، چائنا مین۔ ہر طرف حسب معمول سناٹا تھا۔ تیسری آواز کے ساتھ ساتھ وہ مایوسی سے مڑا کہ غسل خانے کی کھڑکی کھلی، ایک رانیوں کا سا باوقار اور معمر چہرہ جھانکا، اور انتہائی نرم لیکن بارو آواز میں اس سے مخاطب ہوا، اے تم چل کر برآمدے میں بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اجازت ملتے ہی اس نے تیزی سے برآمدے کا رخ کیا اور دھم سے گٹھر پٹک کر اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ گیلری کا دروازہ کھلا، تمتمایا ہوا چپٹا چہرہ جھانکا، بادامی وجہ کی ترچھی آنکھیں جن میں بخار کی چمک صاف نمایاں تھی چمکی، اور آواز آئی، چن چن چائنا مین، منی بیبی ادھر آؤ۔ چپٹی مگر دلکش لڑکی دروازے کی آڑ میں ہو گئی، لیکن وہ جان بوجھ کر بے نیاز بنا بیٹھا رہا۔ پھر وہ دبے تقبے قدموں سے اس کے قریب آ گئی۔ ہاؤ، ایک دم منہ بڑھا کر صفدر نے اسے ڈرا دیا۔ بدتمیز، وہ ایک دم تمکنت سے بولی، لاؤ اپنا سامان دکھاؤ۔ بھاگ جاؤ موٹی ایلیفنٹ، تمہارا نام کیا؟ وہ برا مان کر مونڈھے پر بیٹھ گئی، اور یوں بھی بہت دلچسپ نظر آ رہی تھی جیسے اپنے ہی گھر کی بچی ہو۔ اپنا نام بتاؤ۔ گیتی نے اپنا منہ پھیر لیا، غصہ ہو گیا، چلو ہم معافی مانگتا، بولو تم کیا سامان مانگتا؟
ایک ناخواندہ تبسم اس کی آنکھوں میں اور لبوں پر تھرکنے لگا، مگر وہ بڑی متانت سے ضبط کی پوری کوشش میں لگی رہی۔ ہمارا بیبی نے، اب اپنا نام بولو، پھر ہم تم کو چاکلیٹ دے گا۔ میرے پاس خود چاکلیٹ ہے، وہ اترائی۔ پھر نام بولو۔ ہمارا نام گیتی آرا بیگم ہے۔ اجنبی دیس کا نوعمر لڑکا بلا ارادہ قہقہ مار کر ہنس پڑا۔ بدتمیز گدھا، پاجی نہیں تو۔ گیلری میں ایک بار پھر سرسراہٹ ہوئی اور چکن کی ساری اور سفید وائل کے بلاؤز میں خوبصورت اور غسیلی آنکھوں والی بیگم نمودار ہوئی اور گیتی سے مخاطب ہوئی۔ تم پھر نکل آئیں، چلو جا کر لیٹو۔ ان کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار تھے۔ چائنا مین بلا وجہ ہی دبک گیا اور دبے ہوئے لہجے میں بولا، سلام بیگم صاحب، اور اپنا گٹھر کھولنے لگا۔ وہ پھر لڑکی کی طرف موڑی۔ سنا نہیں تم نے؟ چلو اندر، اور چچی جان سے کہو یہاں آ کر سامان دیکھ لیں۔ میں بھی سامان دیکھوں گی، اس نے گھننے اور سرکش لہجے میں جواب دیا۔ ہرگز نہیں، تم 1 منٹ یہاں نہیں ٹھہرو گی۔ کیا بخار میں بھی مار کھانے کا ارادہ ہے؟ بس میں نے کہہ دیا، چلی جاؤ اندر، چلی جاؤ اندر۔ موٹی اور گستاخ لڑکی نے نفرت اور سرکشی سے ماں کی بات دہرائی اور سر جھکائے اندر چلی گئی۔ سلک کے نیلے چار خانے کے شب خوابی کے لباس میں وہ اور بھی چینی نظر آ رہی تھی۔ صفدر کو گھر کی یاد ستانے لگی اور اس کا دل بلا وجہ ہی غمگین ہونے لگا۔ بیگم مونڈھے پر بیٹھی ادھر ادھر سے چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر کسی قسم کا تحسین آمیز تاثر نہ تھا۔ اگر ان کے سامنے سبزی، ترکاری یا گیہوں کا ڈھیر بھی ہوتا تو اس کو یوں ہی الٹ پلٹ کر دیکھتی اور بھویں چڑھائے رہتی۔ اہل نظر تو سبزی ترکاری کے حسن پر بھی لوٹ لوٹ جاتے ہیں۔ یہ فقرہ صفدر نے خالص چینی زبان میں سوچا تھا۔ کھس کھس کی آواز نے اس کو پھر دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ اکہرے جسم، تیکھے نقش و نگار اور افسردہ شخصیت والی چچی جان نمودار ہوئیں اور خاموشی سے اسٹول پر بیٹھ گئیں۔ بیگم ہر چیز کے متعلق ان سے رائے طلب کر رہی تھی اور ان کی کوئی انفرادی رائے نہ تھی۔ صفدر کا چلتا ہوا دماغ منٹوں میں سب کچھ سمجھ گیا۔ پورچ میں ایک بڑے مہذب اور دبے ہوئے ہارن کی آواز آئی۔ موٹر کا دروازہ کھلا اور احتیاط سے بند کر دیا گیا۔ سرخ کنارے کی سفید ساری اور نرم کھادی کے بلاؤز میں ایک لڑکی اتری اور برآمدے کی طرف مڑی۔ اس کے ہاتھ میں دوات کاپیاں تھیں۔ بلا اس کے گلے میں سے قلم کی سنہری پن جھانک رہی تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور پرسکون تھا۔ سنہرے اور روکھے بالوں کی موٹی اور گھنی سی چوٹی کمر سے کچھ اوپر آ کر رک گئی تھی۔ ایلو سولت خود بھی آ گئی۔ ہاں بس تمہارا ہی انتظار تھا، بیٹھو۔ بیوہ چچی افسردہ سی شوخی سے مسکرائیں۔ سولت کی لمبی اور سیاہ پلکیں جھکیں تو وہ اور بھی دلچسپ نظر آنے لگی۔ اچھا تو اس کا شادی بنائے گا بیگم صاحب؟ اے لو، اس مردے کو یہ بھی خبر ہے۔ چچی نے دلچسپی سے ذہین لڑکے کی طرف دیکھا جو عام چینیوں سے خاصا مختلف تھا۔ اس کی رنگت میں مینڈک کے پیٹ کا سا پیلا پن نمایاں نہ تھا۔ ناک کا بانسا بھی خاصا اونچا تھا اور بالوں میں بڑی خفیف اور نامعلوم سی لہریں تھیں۔ بیگم نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا۔ آج تم نے بڑی دیر کر دی۔ جی ذرا میں نے اس کو اتارا تھا۔ کس کو؟ نگاہوں میں قہر تھا۔ ثریا کو۔ مجھے یہ باتیں پسند نہیں۔ ثریا ایسی کہاں کی موٹروں میں بیٹھنے والی ہو گئی؟ کیوں؟ ان کی سائیکل کہاں گئی؟ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ بھر گاڑی تمہاری پیشی میں رہے؟ لو ذرا نائٹ سوٹ تو پہن کر دیکھو، تمہارا ٹھیک آتا ہے؟ لڑکی نے حیرت اور ناگواری سے ماں کو دیکھا۔ میں کہتی ہوں تمہاری عقل کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرا منہ کیا تک رہی ہے؟ ڈریسنگ روم میں جا کر پہنواؤ۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ نکلی۔ لٹھے کا سفید ڈھیلا پاجامہ، چکن کا کرتا اور چنا ہوا پیازی دوپٹہ، ہاتھ میں نائٹ سوٹ لیے وہ اپنی چچی کے قریب بیزار اور شرمائی سی آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور نائٹ سوٹ اس نے بکھرے ہوئے کپڑوں پر ڈال دیا۔ خاک ٹھیک ہے، ذرا دیکھنے تو دیا ہوتا، تم کو کوئی اندازہ ہے کسی بات کا؟ ارے اماں ٹھیک ہے، میں یہاں کہاں پہن کر آتی؟ انہوں نے انتہائی غصے سے بادامی سلک کا نائٹ سوٹ پھر سے اٹھایا اور بولی، چلو میرے ساتھ پہن کر دکھاؤ۔ گیلری میں جاتے جاتے انہوں نے اس کو کچوکا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم ہر چیز سے بیزار ہوتی جا رہی ہو، کوئی چیز بھاوے ہی نہیں۔ صفدر کے کان تیز تھے اور وہ بہت چالاک تھا۔ وہ چچی سے رازداری میں بولا، تمہارا لڑکی کا شادی کدھر ہوگا؟ افسر ہے بہت بڑا، فوج میں ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔
وہ کتنا بڑا ہاتھی کے برابر افسر ہے، تو اس کا رینک بتاؤ۔ اب تم کو کیا بتائیں، اوجبک ہو تم تو، ہم کو سب پتہ ہوتا ہے، ہم آسمان کا رہنے والا تھوڑا ہے۔ وہ خوب سمجھ گیا تھا ان دوسری بیگم کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے اور اس کی بہت سی زمینیں ہیں۔ تو یہ کہو بڈھا آدمی کے ساتھ شادی بنائے گا؟ کیوں، بڈھا کاہے کو ہوتا؟ یہ پلنگ پوش کتنے میں دو گے؟ انہوں نے بات ڈالی۔ تو اور کیا کوئی بچہ لیفٹیننٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھو تو کتنا دلیل ہے، تم خاک بیچتے ہو کہ ہم تم سے پلنگ کی قیمت پوچھ رہے ہیں اور تم انسنٹ باتیں کر رہے ہو۔ یہ بیڈ کور اور ساتھ میں پیلو کیس 24 روپی کا ہے، لے گا؟ اس نے بد لحاظی سے پلنگ پوش ان کی طرف اچھالا ہی تھا کہ بڑی بیگم کے ہاتھ میں سلک کا وہی نائٹ سوٹ اٹھائے واپس آ گئیں۔ اس کی فٹنگ ہمیں پسند نہیں، تم ہم کو دوسرا اسناپ کا نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کاغذ پر لکھا ہوا ایک سائز دیا اور مونڈھا سنبھال لیا۔ سہولت آہستہ سے برآمدے میں آئی، اس کی سرخ آنکھیں سرخ اور بھیگی بھیگی تھیں، رکھے رکھے بال روشن پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھر رہے تھے۔ وہ آئی اور دوسرے مونڈھے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے بے تعلق اور بیزار چہرے کی طرف دیکھ کر تنبیہاً گھورا اور وہ سنبھل گئی۔ اس دن صفدر یاسین نے بہت سی چیزیں بیچیں اور بہت سی چیزوں کو آرڈر لیا، اپنا گٹھر باندھا اور سائیکل پر لاد کر سیٹی بجاتا ہوا نکل گیا۔ گیٹ کے قریب بڑی بڑی معصوم آنکھوں اور موٹی موٹی بھوری چوٹیوں والی لڑکی کھڑی ہوئی چپکے چپکے کھٹی نارنگیاں کھا رہی تھی۔ چائنا مین کو آتے دیکھ کر اس نے نارنگیاں چھپا لیں اور معصومیت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے نوٹس ہی نہیں لیا اور آسمان کی طرف تاکتا آگے چلا گیا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا اور بے تعلقی۔ اس خوبصورت دریچیوں اور کافوری دیواروں والے روشن کمرے میں بھی، جس کے دروازوں پر سمندر کے پانیوں کسی سبزی لیے ہوئے نیلنگوں پردے سرسرا رہے تھے، اور جن میں سادہ اور نفیس فرنیچر انتہائی خوش مزاجی سے سجا ہوا تھا۔ اس کمرے پر ہی کیا منحصر، اس گھر کے در و دیوار، باغ کے سرسبز روشیں اور درخت تک بے تعلق نظر آ رہے تھے۔ سب اس کے حال دل سے واقف ہونے کے باوجود اس سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ کسی نے اس کو سمجھانے تک کی کوشش نہ کی تھی، بجز اس گستاخ لیکن بے حد مزاج شناس چینی لڑکے کے، جس نے اس کا فقط اتنا واسطہ تھا کہ اس سے اس کے جہیز کے لیے کچھ سامان لیا گیا تھا، مگر وہ کس قدر دل جلا اور بے باک ہے، کس طرح بغیر تمہید کے بات شروع کر دیتا ہے۔ اس دن مجھ سے کہنے لگا، تم اس چیانگ کائی شیخ سے کاہے کو شادی کر رہی ہو؟ اور کل جب وہ دوبارہ کیمونو دینے آیا تو کس طرح مجھے اکیلا بیٹھے دیکھ کر برآمدے میں آیا اور بےحد عاجزی اور ملائمت سے کیمونو ٹرائی کرنے کا کہہ کر خود اطمینان سے ایک طرف کھڑا ہو گیا، اور جب میں نے کیمونو اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو بڑی خوبصورتی سے تہہ کر کر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، خدا مبارک کرے اور تم اس کو خوشی سے استعمال کرو۔ اور پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دلچسپ اور نوعمر چینی لڑکے نے کچھ اتنے خلوص اور سادگی سے لفظ کہے تھے کہ سہولت کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ ہائے ہائے، ہمارے چین میں دلہن کا رونا اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ شرارت سے مسکرایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی کیمونو کے انتہائی خوبصورت کام کو تکتی رہی۔ مس، تم کو یہ کیمونو پسند آیا؟ اس نے اس کو بہلانے کی غرض سے پوچھا، اور اس نے جواب دینے کے بجائے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ پھر وہ چینی لڑکا بغیر کسی تمہید کے بولا، تم آج بھی افسردہ ہو، اس دن بھی اپنے منگیتر کے سامنے بیزار تھی، تم اپنی اس شادی سے ناخوش ہونا؟ اگر کوئی اور وقت ہوتا اور کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ ایک ٹھوکر مار کر سامنے رکھی ہوئی میز کو گراتی ہوئی برآمدے کے دوسرے سرے پہ جا کر پوری طاقت سے کہتی، نکل جو ابھی میرے سامنے سے۔ مگر یہ وقت کچھ اور تھا، اور یہ الفاظ کہنے والا شخص بھی کچھ اور قسم کا تھا۔ اس کی نیت میں کھوٹ نہ تھی، وہ اس کا مذاق اڑانے اور اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بات نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں خلوص تھا اور لہجے میں سادگی۔ اس لیے سہولت جہانگیر نے، جس کا دل پکار پکار کر اعلان کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، بڑی خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کے قریب اپنے گٹھر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تو مس، کیا اس معاملے میں تم اپنی رائے نہیں دے سکتی؟ وہ اچھی خاصی انگریزی بول لیتا تھا۔ یہی سمجھ لو، تب تو تمہیں رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟
تمہیں معلوم ہے جس چیز میں ہماری رائے اور مرضی کو دخل نہ ہو وہ نوشتہ تقدیر کہلاتی ہے۔ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں۔ ایک چینی نظم سناؤں تمہیں؟ وہ افسردگی سے ہنس پڑی۔ کتنی بیتوکی باتیں کرتا تھا یہ لڑکا۔ سناؤ۔ بڑے پر اثر اور دلکش سے لہجے میں چینی الفاظ کا ایک مترنم دریا سا بہہ نکلا۔ کیا چن چن چو چو کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو آتا نہیں کچھ بھی۔ اگر انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ میں زبانی تو نہیں کر سکتا، البتہ لکھ کر بتا سکتا ہوں۔ اجازت ہو تو لکھ دوں؟ لکھ دو، لو یہ کاغذ۔ اس نے جیب سے سرخ پینسل نکالی اور چینی حروف بنانے لگا۔ انگریزی میں لکھو نا، تم بہت بے صبر ہو۔ حالانکہ حسن کو بے نیاز اور پرتمکنت ہونا چاہیے۔ اس نے اس کو بزرگانہ انداز میں نصیحت کی۔ تھوڑی دیر میں انگریزی ترجمہ لکھنا شروع کیا اور آخری بند کے بول لکھتے لکھتے اونچی آواز میں پڑھے۔ مجھے اپنے نوشتہ تقدیر کو بہر نو برداشت کرنا چاہیے۔ پھر آخری بول لکھے، موت، کلفتیں اور ان کا مداوع بھی اپنے اپنے وقت ہی سے آتے ہیں۔ کچھ دیر ٹھہر کر اس نے ایک سطر اور لکھی اور سر اٹھا کر پوچھا، کیا اس سطر کا ترجمہ بھی لکھ دوں؟ تم نے جو کچھ لکھا ہے سب کا ترجمہ لکھو۔ سرخ پینسل پھر آہستہ آہستہ اور رک رک کر چلی۔ خوبصورت اور آرام طلب لڑکیاں اپنے ماضی کو فراموش کر کے حال سے سمجھوتا کر لیتی ہیں، اور تم بھی یہی کچھ کرو گی۔ صفدر یاسین۔ صفدر یاسین؟ یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں۔ اس نے بڑے بھول پن سے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ اسی دن سے اس نے اپنی میز پر رکھی ہوئی اس تصویر کے مسکین، راضی برضا اور ذہین چہرے کے مالک زبیر کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا۔